اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، قرآن کریم کے 30ویں پارہ کے اہم پیغامات، یعنی آخری پارہ کے اہم پیغامات یاد رکھیے گا۔ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں اور 30 ہی رہیں گے قیامت تک۔ قرآن مجید کے اہم پیغامات، آخری پارے کے پیغامات پہنچانے سے پہلے اپنے تمام ان لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں کہ شیعہ کے 40 پارے کا قرآن ہے۔ عزیزو، جب یہ میں پیغامات پہنچا رہا ہوں تو جہاں میں نے 30ویں پارے کے اہم پیغامات، آخری پارے کے یعنی اہم پیغامات پہنچا رہا ہوں، تو اگر 10 پارے اور ہوتے تو میں ان کے پیغامات بھی آپ کو پہنچاتا، لیکن چونکہ 10 پارے مزید نہیں ہیں تو لہذا کوئی پیغام بھی نہیں پہنچا رہا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کا ایک ہی قرآن ہے کہ جس کے 30 پارے ہیں۔ 30ویں پارے کے اہم پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ قرآنی پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ دوسرا پیغام، قیامت کے دن ہر کوئی اپنے عزیز سے بھاگے گا اور صرف اپنی نجات کی فکر میں رہے گا۔ عزیزو، اس دنیا میں ایسا کر لو کہ اس وقت ہمیں پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے، اور یہی بات ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال، تیسرا پیغام، لوگوں کو اگر آخرت کی سختی اور قیامت کے حساب و کتاب کا خیال ہوتا تو کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ مطلب ہے کہ جو کاروبار کر رہے ہو، ناپ تول کر بیچتے ہو، تو یاد رکھو قرآن کا حکم ہے کہ ناپ اور تول میں کسی قسم کی کمی مت کرو کہ اس کا سخت حساب ہونے والا ہے، یاد رکھیے گا۔ چوتھا پیغام، بعض لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، جس کے بعد انہیں کوئی واعظ و نصیحت فائدہ نہیں پہنچاتی۔ پانچواں پیغام، تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم رکھتے ہو، مطلب آگے رکھتے ہو، جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ چھٹا پیغام، یتیموں اور محتاجوں کی بے احترامی اور بے توجہی خدا کو پسند نہیں ہے۔ ساتواں پیغام، رزق اور روزی کا کم یا زیادہ ہونا بھی ایک امتحان الہی ہے۔ آٹھواں پیغام، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا۔ نواں اور آخری پیغام، قیامت میں تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کون سی نعمتیں ہیں، یہ توجہ کی ضرورت ہے۔ کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی کہ یقیناً وہ اللہ روٹی دے رہا ہے تو روٹی کے متعلق تو سوال نہیں کرے گا کہ میں نے تجھے روٹی دی ہے یا میں نے تمہیں یہ دیا ہے یا وہ دیا ہے، اس قسم کی بات تو نہیں ہوگی۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا؟ وہ نعمتیں یا تو وہ نبوت کی نعمت ہو سکتی ہے، یا وہ ولایت کی نعمت ہو سکتی ہے، امامت کی نعمت ہو سکتی ہے۔ تو نبوت و ولایت کی نعمتوں کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ اس آیت کا مطلب و مفہوم بھی یہی ہے۔ آپ بے شک تفاسیر کی طرف رجوع کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو تفاسیر جو ہیں رہنمائی فرمائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔